السلام علیکم ویورز، میں ہوں کہکشاں علی اور میں آج لائی ہوں آپ کے لیے ایک شارٹ سٹوری جس کا نام ہے بخشش کا در کھلا، جس کی رائٹر ہیں حمیرہ نوشین۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ہم چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ امی، خدا کے لیے اپنے حال پر رحم کریں، کیوں خواہ گناہگار ہوتی ہیں؟ اس مقدس اور بخشش والے مہینے میں کیوں اپنے گناہوں کو بھاری کر رہی ہیں؟ یہ نماز، روزہ، تہجد، نفل، تسبیحات سب بیکار ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان ذکر و اذکار عبادات کا اگر آپ روزے کی حالت میں اسی طرح دوسروں کی غیبت سنتی اور کرتی رہیں۔ اے لڑکی، خبردار، کیا اول فول بکے جا رہی ہو؟ زبان کو لگام دو، ماں کے ساتھ زبان درازی کیا تمہیں جنت میں لے جائے گی؟ اس سے قبل کہ میں کچھ اور بولتی، امی نے ہاتھ اٹھا کر غصے سے مجھے خاموش کرانا چاہا، لیکن میں بھی طے کر چکی تھی کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گی، چاہے مجھے ان سے کتنی بھی صلواتیں سننے کو ملیں۔ اگر جوتے کھانے پڑے تو وہ بھی خوشی سے کھا لوں گی، مگر اپنی ماں کی اس بری عادت کو ختم کر کے رہوں گی۔ آج پھر امی اور راشدہ خالہ پڑوسن سر جوڑے بیٹھی تھیں اور موضوع کچھ خاص نہیں تھا۔ پورے محلے کی رپورٹ راشدہ خالہ کے پاس ہوتی تھی، جسے وہ دوبارہ مسالے لگا کر پیش کرتی اور امی بھی ان کی زبان کے خوب چٹخارے لیتی۔ نادرہ کی بہو کا سناؤ، کیسی ہے؟ سنا ہے بڑا بھاری جہیز لے کر آئی ہے۔ امی جوڑوں کے درد کی وجہ سے محلے میں کم ہی آتی جاتی تھیں، اس لیے ان سے ہی سب رپورٹ لے لیتی تھیں۔ کیا پوچھتی ہو نادرہ کی بہو کا؟ ساس کی کنجوسی تو محلے میں مشہور تھی، بہو ساس سے بھی سوا سیر نکلی، مجال ہے جو کبھی جھوٹے منہ چائے پانی کا پوچھ لے۔ نادرہ نے ایک دن بہو کو میرے لیے چائے لانے کو کہا اور ساتھ ہی آنکھ کے اشارے سے منع بھی کر دیا۔ میں دیکھ تو چکی تھی مگر صبر کیے بیٹھی رہی۔ گھنٹہ گزر گیا مگر چائے نہ آئی۔ اس دن میں نے تو اس کے ہاں جانا ہی چھوڑ دیا۔ انہوں نے برا سا منہ بنا کر کہا، اچھا کیا تم نے، ایسی عورت سے کیا ملنا جس کو اخلاق کا پتہ نہ مہمان نوازی کا۔ مجھے ہی دیکھ لو، تمہاری شکل دیکھتے ہی رافعہ کو آواز دے دیتی ہوں اور وہ جو کچھ بھی گھر میں ہوتا ہے لا کے تمہارے سامنے ڈھیر لگا دیتی ہے۔ امی نے اپنی تعریف کے ساتھ احسان بھی جتا دیا اور راشدہ خالہ گردن ہلانے لگیں۔ فریدہ کی بیٹی کا تمہیں کچھ پتہ چلا؟ وہ امی کے قریب ہو کر سرگوشی میں بولی۔ امی نے نفی میں سر ہلایا اور تجسس ہو کر ان سے اس بارے میں پوچھنے لگیں۔ ہائے، کیا زمانہ آ گیا ہے، دیدوں کا پانی ڈھل گیا۔ ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال کر اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی۔ راشدہ خالہ نے ہاتھ رگڑے اور میرے پورے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ خالہ، گوشت آپ کے مرغوب غذا ہے، آج میں آپ کو افطاری میں مرے ہوئے جانور کا گوشت پکا کر بھیجوں گی۔ کپڑے پریس کرنا چھوڑ کر میں ان کے پاس آ بیٹھی اور میری بات سن کر ان کے پتنگے لگ گئے۔ شہناز، تمہاری بیٹی کا تو دماغ خراب نہیں ہو گیا؟ یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہے؟ ان کے ماتھے کی تیوریاں چڑھ گئیں اور امی مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگیں۔ کیوں؟ میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی جو آپ برا مان گئیں؟
مرے ہوئے جانور کا گوشت آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ تو پھر آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کیسے کھائیں گی؟ یہ جو آپ اتنی دیر سے دوسروں کی غیبت کر رہی ہیں، تو اس کا انجام یہی ہے نا؟ کیا آپ نے وہ حدیث پاک نہیں سنی؟ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ میں نے صاف بات منہ پر کہہ ڈالی۔ شہناز، ذرا اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، میرے منہ نہ لگے۔ حد ہو گئی، بڑے چھوٹے سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں رہی۔ ماں اتنی خوش اخلاق اور بیٹی اتنی ہی منہ پھٹ اور بد اخلاق۔ آئندہ میں نے نہیں آنا اس گھر میں۔ وہ اپنی چادر سنبھالتی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ امی ان کو روکتی رہ گئیں، مگر وہ مجھے بکتی جھکتی گھر کے دروازے سے باہر نکل گئیں۔ اس کے بعد امی نے مجھے بہت صلواتیں سنائیں۔ اس گھر میں کسی کا آنا تجھے برداشت نہیں ہوتا۔ میں جوڑوں کی مریض اس گھر میں اکیلی پڑی سڑتی رہوں۔ کوئی 2 گھڑی کو میرے پاس آ کر بیٹھ جائے تو اسے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیتی ہے۔ توبہ ہے ایسی اولاد سے، جسے نہ ماں کا خیال ہے نہ پڑوسیوں سے حسن سلوک کا پتہ۔ امی سناتی رہیں، میں کان لپیٹے سنتی رہی۔ اس دن کے بعد سے انہوں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ میں نے بھی انہیں چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ راشدہ خالہ نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ امی کا اب زیادہ تر وقت نماز، تسبیح اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے گزرتا۔ جب وہ فارغ لیٹی ہوتی تو کمپیوٹر پر کوئی اسلامی خطبے کی CD لگا دیتی اور وہ خاموشی سے سنتی رہتی۔ اس دن عصر کی نماز پڑھ کر میں افطاری بنا رہی تھی، جب امی نے خود مجھ سے بیان کی CD لگانے کو کہا اور میں نے فوراً حکم کی تکمیل کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات معراج میں مجھے اوپر لے جایا گیا تو وہاں میرا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی آبروؤں پر حملے کرتے تھے۔ مولانا صاحب کا بیان جاری تھا اور میں گمسم سی امی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نمایاں تھے۔ میں کچن سے نکل کر ان کے پاس آ گئی اور کمپیوٹر کا بٹن آف کر دیا۔ یہ راشدہ بھی نا ہر وقت دوسروں کی غیبت کرتی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور بات ہوتی ہی نہیں تھی۔ انہوں نے خود کلامی کی۔ نہیں امی، آپ ان اکیلی کو الزام نہ ٹھہرائیں۔ وہ اگر دوسروں کی غیبت کرتی تھیں تو آپ بھی تو ذوق و شوق سے سنتی تھیں نا۔ یہ جان لیں، غیبت کرنے اور سننے والا دونوں ہی سخت گناہگار ہیں۔ آپ ان کے اس گناہ میں برابر کی شریک رہی ہیں۔ نہ آپ دلچسپی اور توجہ سے ان کی باتیں سنتی اور نہ وہ کسی کی بات یوں آگے پہنچاتی۔ تو کیا آپ گھر آئے کسی شخص کی بات بھی نہ سنوں؟ امی ناراضگی سے بولیں۔ امی، بات سنیں، ضرور سنیں، مگر باتیں کسی اور نوعیت کی بھی ہو سکتی ہیں۔ اپنی ذات کے متعلق بات کریں، اپنے گھر، اپنے بچوں کے بارے میں بات کریں، اپنی خامیوں کا ذکر کریں، دوسروں کی خوبیاں ڈھونڈ کر ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ کیا بات کرنے کے لیے غیبت کرنا ضروری ہے؟
میں نے نرمی سے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میری پیاری امی، اللہ کو آپ کی ندامت کے یہ آنسو قیمتی موتی سے زیادہ عزیز ہیں۔ اگر انسان سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگ لے تو اللہ آپ کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میں نے انہیں مزید حوصلہ دیا اور افطاری کے لیے دسترخوان بچھانے لگی۔ خالہ کہاں گم ہو گئی ہیں آپ؟ ہمارا گھر تو آپ کے بغیر بالکل ہی سونا ہو گیا ہے۔ میں ان کے گھر جا کر راشدہ خالہ سے لپٹ گئی، مگر انہوں نے مجھے خود سے جدا کر دیا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ابھی تک ناراض ہیں مجھ سے؟ میں نے مسکراتے ہوئے ان کی گردن میں بازو مائل کر دیے۔ اچھا بات سنیں، یہ جو آپ کا لاڈلا پوتا معید، جو آپ کی دنیا کی ہر شے سے زیادہ پیارا ہے، اگر یہ اپنے آپ کو آگ لگا لے تو کیا آپ اسے بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گی؟ میں نے معید کو ان کے سامنے کیا۔ خالہ نے ذرا سی نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا، معید کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اللہ نہ کرے جو میرے بچے کو کچھ ہو۔ دیکھا، کسی اپنے کی تکلیف کو تصور ہی کتنا سہانی روح ہے۔ یہی بات مجھے سخت اذیت میں مبتلا رکھتی ہے۔ آپ اور امی مجھے بے حد عزیز ہیں۔ آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ضروری تھا کہ میں آپ کو اس کام سے روکوں جو آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا تھا۔ آپ کے سارے اعمال بیکار جا رہے تھے۔ میں بڑے نرم لہجے میں بتا رہی تھی کہ انہیں یہ سب کچھ برا نہ لگے۔ خالہ، ہم دوسروں کے عیب کھوجتے رہتے ہیں، ڈھونڈنے کے بجائے اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتے؟ اگر ہم اپنی برائیوں سے واقف ہو جائیں تو دنیا میں سب لوگ ہمیں اچھے لگنے لگیں گے۔ یہ بات نہیں تھی کہ امی اور خالہ ان باتوں سے واقف نہیں تھیں۔ واقف تو ضرور تھیں، مگر ان پر عمل پیرا نہیں تھیں۔ میں نے بھی اپنا مشن جاری رکھا۔ خالہ، کسی کی عیب جوئی کرنا، کردار کشی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غیبت کرنے والے کو پل صراط پر چلنے سے روک دیا جائے گا جب تک وہ ان لوگوں سے معافی نہ مانگ لے جن کی اس نے غیبت کی ہے۔ میری باتوں سے خالہ کے چہرے کا تناؤ کم ہونے لگا تھا اور میری باتوں کو دلچسپی و توجہ سے سننے لگیں، اور پھر میری باتوں کے اختتام تک ان کے دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ میری نیک سیرت بچی، تم نے ہمیں جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ ہم دن میں نیکیاں کرتے ہیں، قسمت سے جو ایک آدھی نیکی ہو جاتی ہے تو وہ بھی کسی کی برائی کر کے اس کو دے دیتے ہیں۔ سچ کہا تم نے۔ اپنے عیب کی آگاہی اگر ہمارے دلوں کو پیدا ہو جائے تو دنیا میں سبھی لوگ ہمیں نیک لگیں۔ وہ جھلملاتی آنکھوں سے بولیں اور میں خوشی سے ان کے گلے لگ گئی۔ چلیں تو پھر اٹھیں، امی کتنے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ آج میں نے وعدہ کیا تھا کہ 27ویں رات کو ہم سب مل کر اپنے خدا کے حضور کا شکر گزار کریں گے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ نادرہ خالہ، ان کی بہو اور محلے کی بیشتر خواتین ہمارے گھر پر جمع ہیں۔ آج کی رات ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بہترین موقع ہے۔ سبھی خواتین ایک دوسرے سے اپنے کیے کی معافی مانگ رہی تھیں۔ اس طرح سب کا پردہ بھی رہ جائے گا۔ میں نے انہیں سمجھایا، ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم اپنے رب کو خوب راضی کریں گے، ندامت کے آنسو بہائیں گے۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔
یقیناً ہمارے سچے دل سے کی گئی توبہ کو وہ قبولیت کی سند ضرور بخشے گا۔ راشدہ خالہ خوشی سے سرشار لہجے میں بولیں اور چادر اوڑھ کر میرے ساتھ گھر کی جانب قدم بڑھا دیا، اور میں ان کے ساتھ چلتی ہوئی سوچ رہی تھی کہ کیا پتہ میرا یہ عمل میری بخشش کا باعث بن جائے۔ یہ تو بے شک میرا رب ہی جانتا ہے۔ جی تو لسنرز، کیسی لگی آپ کو یہ شارٹ سٹوری؟ کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ پھر ایک بار ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب میں اگلی کہانی کے ساتھ جلد واپس آؤں گی۔ شکریہ۔